یہ سٹوری ہے ایک ایسے صحابی کی جسے زمانے نے دھتکارا، ایک ایسے صحابی کی جس کو کسی نے بھی قبول نہیں کیا، ایک ایسے صحابی کی جن کا کوئی نہیں تھا۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گمنام شخص تھے، کوئی بھی انہیں مدینے میں نہیں جانتا، مدینے کی گلیوں میں دھکے کھاتے پھرتے تھے، کوئی بھی انہیں اپنے قریب نہیں آنے دیتا تھا کیونکہ وہ انتہائی بدصورت، اور بچے انہیں پتھر مارا کرتے تھے، بچے انہیں بھگا دیا کرتے تھے، کوئی بھی انہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کسی کو نہیں پتا تھا ان کا حسب و نسب کیا ہے، اور انہیں اپنا کوئی مقصد سوسائٹی میں نظر نہیں آتا تھا، انہیں نہیں پتا تھا کہ وہ کیوں پیدا ہوئے ہیں اور وہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لا ہجرت کر کے۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو he fell in love with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. He started to sit in the محفل of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے لگے، جیسے جیسے وہ رسول اللہ کی باتیں سننے لگے وہ باتیں ان کے دل کو چھوتی رہیں۔ ایک دن ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرے مجمع میں پوچھ لیا کہ جلیبیب کہاں پر ہے۔ جلیبیب نے جب سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پوچھ رہے ہیں، کتنے صحابہ وہاں پر موجود تھے، کتنے جید صحابہ وہاں پر موجود تھے، جلیبیب نے جب سنا کہ رسول اللہ مدینے کے لیڈر، دنیا کی سب سے خوبصورت انسان، سب سے وجیہ انسان میرا پوچھ رہے ہیں، جلیبیب رضی اللہ عنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، لیکن چونکہ وہ شرما رہے تھے انہوں نے نہیں بولا، تو صحابہ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جلیبیب یہیں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بہت ہی شفیق اور بہت ہی نرم دل اور بہت ہی بڑھیا انسان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلیبیب آگے آؤ۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ شرماتے شرماتے آگے آئے، بالکل بھی دیکھنے میں اچھے نہیں تھے، چھوٹا سا ان کا قد تھا، موٹے موٹے ان کے ہونٹ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلایا، جلیبیب شرماتے شرماتے قریب آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلیبیب will you like to get married؟ جلیبیب نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ سے کون شادی کرے گا، مجھے کون بیٹی دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ افسردہ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ جلیبیب تم ایسی بات کیوں کرتے ہو، تمہاری اس بات نے مجھے بہت دکھ دیا ہے۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ سے پھر پوچھا، انہوں نے کہا کیا تم شادی کرنا چاہو گے؟ جلیبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سب سے خوبصورت اور سب سے متقی خاتون کے گھر گئے، اور وہ بہت مشہور تھا ان کا تقویٰ، اور ان کا خاندان بہت مشہور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کے پاس گئے، ان کے والدین کے پاس گئے، کہا کہ آپ کے لیے ایک پروپوزل ہے۔ ان کے والدین سمجھے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے ہیں تو انہی کا ہوگا، وہ بہت خوش ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جلیبیب کا پروپوزل ہے۔ ان کی جو والدہ تھی خاتون کی، وہ اسی وقت اپنا سر پیٹنے لگی کہ نہیں 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 نہیں، پلیز کوئی بھی ہو لیکن جلیبیب نہیں، جلیبیب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلیبیب ہے۔ وہ خاتون پردے کے پیچھے سے ساری بات سن رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بہت متقی تھی۔ ان خاتون نے وہاں سے آواز لگائی، کہا کہ اے والدہ، یہ نہ دیکھو کس کا رشتہ آیا ہے، بلکہ یہ دیکھو لانے والا کون ہے، اور لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ جلیبیب رضی اللہ عنہ کی شادی اس خاتون سے ہو گئی، اس خاتون نے جلیبیب رضی اللہ عنہ کو قبول کیا، اس فیملی نے جلیبیب رضی اللہ عنہ کو قبول کیا۔ کچھ عرصے بعد جہاد ہوئی، اور جلیبیب رضی اللہ عنہ تلوار ٹانکے جا رہے ہیں جہاد کے لیے۔ ان کے سسر نے انہیں دیکھا اور بہت ہنسے کہ تم کہاں پر جا رہے ہو بے وقوف انسان، شکر کرو تمہاری شادی ہو گئی ہے، تم کہاں تلوار لیے چلے جا رہے ہو؟ تو جلیبیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ آج میرے محبوب، وہ شخص جس نے مجھے جینا سکھایا، آج ان پر دشمنوں نے اٹیک کیا، کیا میں ان کی حفاظت کرنے نہ جاؤں؟ جلیبیب اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، صحابہ دیکھتے ہیں جلیبیب کو آتے ہوئے۔ آپ یقین کیجئے اتنی قوت جلیبیب میں کہاں سے آئی، کہاں سے اتنی قوت آئی کہ جلیبیب رضی اللہ عنہ اکارڈنگ ٹو ٹریڈیشن انہوں نے 9 کفار کو مارا، اور 10ویں سے لڑتے لڑتے وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پوچھا کہ جلیبیب کہاں پر ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جلیبیب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب کی لاش کے پاس آتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور 3 بار یہ کہتے ہیں
کہ I am from Julebiib, Julebiib is from me. I am from Julebiib, Julebiib is from me. I am from Julebiib, Julebiib is from me. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے، اس کا میں ہوں۔ جس کو سوسائٹی دھتکارے گی اس کو میں ایکسیپٹ کروں گا، جس کو سوسائٹی ریجیکٹ کرے گی اس کو میں عزت دلواؤں گا، جس کی زندگی میں مشکل ہے اس کی زندگی میں آسانی کریٹ کروں گا۔ یہ ہے سیرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کرائٹیریاز جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں کہ لڑکے کی تنخواہ کتنی ہے، لڑکا جاب کیسی کرتا ہے، سوچئے کیا آپ ایک ایسی سوسائٹی چاہتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے لیے آسانیاں کریٹ کی جائیں؟ تو نوجوانوں، یہ کام ہمیں ہی کرنا ہے، یہ کام ہم سے ہی ایکسپیکٹڈ ہے۔ ہمیں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ریوائیو کرنا ہے، ہمیں ان کے طور طریقوں کو ریوائیو کرنا ہے۔ ہم سے ہی امید ہے اور ہم نے ہی اس سوسائٹی کو چینج کرنا ہے۔ تو آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنائیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی سوسائٹی کریٹ کی جہاں پہ انسان کو اس کے کیریکٹر سے پرکھا جاتا تھا، جہاں پہ انسان کو اس کے مال اور دولت اور عزت و شہرت سے پرکھا نہیں جاتا تھا۔ تو کھڑے ہوئیے، سیرت کو اپنائیے تاکہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں کریٹ کریں۔ یہی میرا میسج ہے آپ سب کو۔ امید ہے کہ آپ سب اس میسج کو فالو کریں گے۔ اس کو پلیز شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔